جتنا کتنا دین کے اقدار ہے اس زمانے میں ہے، ماضی میں اتنا کتنا نہیں ہے۔ اس زمانے میں جو فتنہ الگ الگ شکل ہے، الگ الگ رنگ میں، بہت سے فتنے ایسے ہیں کہ بچنا چاہے آدمی کو بچنا مشکل۔ پہلے زمانے میں ایسے تھا کہ فتنے کا تعلق کم، سادھن نہ ہونے کی وجہ سے بھی آدمی بچ جاتا ہے۔ سادھن نہیں، سب کے گھر میں ٹیلیویژن نہیں، ٹی وی نہیں، گاؤں میں کسی ایک گھر میں ٹیلیویژن آ گیا تو پورا گاؤں ہفتہ میں جمع ہوتا تھا، اور دن دیکھنے والی بات نہیں نہ ہوتی تھی۔ ہمیشہ سب کو سنیما دیکھنے کو نہیں ملتا تھا، کوئی تو شادی بیاہ میں من چلا پردہ کام دیا لگا دیا تو کبھی دیکھ لیا۔ تو گناہ کا سادھن پہلے اتنا زیادہ نہیں تھا جتنا اب ہے۔ اب تو ہاتھی ہاتھ میں گناہ کا سادھن، اور گناہ کا سادھن ایسا ہے، شیطان نے ایسا جال دکھایا ہے کہ آپ مکہ مدینہ بھی دیکھنا سننا چاہیے تو بیچ میں ناجائز چیزیں آئے۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ بچنا بہت مشکل، لیکن اگر ٹھان لے آدمی کہ ہم کو بچنا ہے تو امپاسبل نہیں ہے، ناممکن ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے، قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے صحیح معنوں میں ڈرنے کی چاہت رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے جہاں کوئی سنبھالنا بچنے کی نظر نہ آ رہی ہو، اللہ تعالیٰ وہاں بھی اس کے لیے بچنے کے راستے پیدا کرنا ہے۔ تو چھٹیوں کا دور ہے، ہر سال یہ بات ہم کرتے ہیں، سال بھی کر رہے ہیں کہ محرم میں ہمارے عزیز نوجوان کچھ زیادہ ہی یوٹیوب سے تقریر اور منقبت وغیرہ سنتے ہیں، تو کبھی کبھی ان لوگوں کی بھی تقریریں وہ لگا دیتے ہیں موبائل میں یا مائک وغیرہ میں، منقبتیں، جو منقبتیں اور تقریریں سچے لوگوں کی نہیں ہوتی، غلط لوگوں کی ہوتی، اور غلط لوگوں کی باتیں سننا بھی غلط ہے۔ بزرگوں نے فرمایا کہ بد مذہبوں بد عقیدوں کی باتیں مت سنا کرو، اگر سنو گے تو شیطان کوئی نہ کوئی وسوسہ تمہارے دل کے کسی کونے میں بڑھ سکے اور تم اس سے بچ نہیں پاؤ گے، کہ شیطان تم پر قابض ہو گیا۔ بد عقیدوں بد مذہبوں کی باتیں سننا یہ شیطان کو ڈھیل دینا، اور ہم لوگ اس سلسلے میں اتنے زیادہ نالج والے نہیں ہیں، اتنی زیادہ ہم لوگوں کو تمیز اس سلسلے میں نہیں کہ ہم فرق کر لیں کون صحیح ہے کون غلط ہے۔ کچھ لوگ ہیں بہت سینئر لوگ ہیں، جینئر لوگ ہیں، جنہوں نے علماء کی تقریریں بہت سنی ہیں، علماء کی صحبت پائی ہے، تو ان کا معاملہ بہتر ہے۔ لیکن جنرلی ابھی بھی جو نوجوان نسل ہے ان میں دینی اعتبار سے اتنی تمیز نہیں ہے کہ یوٹیوب کے اچھے برے کو وہ فرق کرے۔ لہذا موبائل میں ادھر ادھر انٹرنیٹ سے ہر مولوی کی تقریر نہیں سننی چاہیے، اور ہر نعت پڑھنے والے اور نظم پڑھنے والے اور کویتا پڑھنے والے کی کویتا نہیں سننی چاہیے، منع۔ ہم لوگوں کو تو اور زیادہ پسند ہے، جو سب کچھ سمجھتے تھے جانتے تھے۔ مجھے یاد ہے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ، ان سے کسی نے آ کر عرض کیا کہ حضور ایران سے کچھ لوگ آئے ہوئے ہیں، قاری صاحب ہیں، قرآن شریف بہت شاندار پڑھتے ہیں، ان سے قرآن شریف کی تلاوت کریں۔ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، اس لیے تو وہ کچھ عقیدہ لوگ نہیں، میں ان سے قرآن شریف کی تلاوت نہیں کروں۔ حضور سن کے ترجمہ تفسیر نہیں کریں گے، صرف تلاوت کریں گے، تو تلاوت میں تو کچھ چینجنگ نہیں آ سکتے۔ اب خالی قل هو اللہ وہ پڑھیں گے تو قل هو اللہ جو لکھا ہو وہی نہ پڑھیں گے، ترجمہ تفسیر بیان کریں گے تب نہ غلط غلط بیان کرنے کا امکان ہے۔ ان کو خالی قرآن کی آیت سنانا ہے، کوئی ٹرانسلیشن نہیں ہے، کوئی تفسیر نہیں، خالی قرآن کی آیت جیسی قرآن کی لکھی ہوئی ہے ویسی بہت انداز پڑھتے ہیں، کمال کے کاری ہے، سننے لگے آپ نے کہا کہ میں نے بلاخر آپ نے تو قریبی لوگوں نے مخلصین نے پوچھا کہ حضور آخر کیا ہے؟ جب یہ عرض کیا گیا کہ ترجمہ اور ٹرانسلیشن تفسیر وغیرہ بیان یہ نہیں کریں گے، صرف قرآن کی آیت مکتوب آیتیں پڑھیں گے بس، پھر بھی آپ نے کو تیار نہیں، آپ نے سنایا وجہ نہیں ہے کہ وہ ہے بد مذہب بتا دیا۔ اگر اس کے منہ سے اس کی زبان سے میں قرآن ہی کی تلاوت سنتا اور سننے میں ہم کو اچھا لگتا، بہت اچھا لگتا، سماعت اچھا محسوس کرتی ہماری سماعت اس کے پڑھنے، اور کہیں دل کے کسی کونے میں اس کے لیے کوئی نرمی پیدا ہو جائے تو ہم تو تباہ ہو جائے۔ اس لیے کہ بدعقیدوں بد مذہبوں کے تعلق سے دل میں نرمی آنا یہ ایمان کے لیے ہلاکت اور تباہی ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ کسی بد مذہب اور بدعقیدے کے تعلق سے ہمارے دل کے کسی گوشے میں ذرہ برابر بھی کہیں نرمی آئے،
خیال سے اس ڈر سے کیسا ہے کہ بہت اچھا پڑھے اور اس کے تعلق سے کچھ ہمارے دل میں نرمی آ جائے. یہ نرمی تو بہت تباہی کا سبب بن گئے. اس لیے ہم نے پڑھنے سننے کی اس کو کہ جو امام ہیں قرآن حدیث کے اقرار و نمود جانتے ہیں ان کو کوئی بہکا نہیں سکتا. فضل الہی سے وہ محفوظ ہیں. اس کے باوجود ان کی احتیاط کر دیا. اور ہم لوگ تو جنے تنے جیسے والے پاتے ہیں تو ہم لوگ کو کتنا ہوتا ہے. لہٰذا جس کی تقریر انجان آدمی کی تقریر بھلے کتنا اچھا پڑھ رہا ہو بھلے لہرا کے ایک دم آگے لگا دے رہا ہو پڑھنے کے سلسلے میں مگر پھر بھی اگر یقین نہیں ہے کہ یہ سنی سے عقیدہ ہے تو اس کی نظم یا نظر نہیں سننی چاہیے. نہ تقریر سنے نہ نظر. تو ہمارا خیال سے اس پر لوگ دھیان دیں. اور جو گارجین ٹائپ کے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے اپنے بچوں کو بھی اس سلسلے میں محتاط کریں گے کہ بابو سب کی بات موبائل سے مت سننا. دین کے نام پر دین موبائل سے اگر سیکھیں گے ہم آپ سیکھیں گے اس سے ہم اور آپ اتنے علمی اعتبار سے مضبوط نہیں ہے کہ اچھے برے کا فرق کر سکیں. لہٰذا ہم اور آپ اگر موبائل سے دین سیکھیں گے تو بہت زیادہ خطرہ ہے بگڑ جانے کا معاملہ اور ایمان کے خلاف برباد ہو جانے کا خطرہ زیادہ ہے. لہذا ہم لوگوں کو اور ہم لوگوں کے بال بچوں کو چاہیے کہ ہم اس سے پرہیز کریں. دین کی کوئی بات سیکھنی ہو سننی ہو سمجھنی ہو تو اپنے ان سنی اور باعث علماء کرام سے رابطہ کریں جن پر ہم کو پورا یقین ہے بھروسہ ہے کہ وہ جو بات بتانے گے صحیح ہی بتانے گے غلط نہیں. بات کہاں سے کہاں لیکن ضرور کرو. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وأصحابہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم. تو میں آیت کریمہ کو اسی آیت کریمہ کی روشنی میں باتیں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ایمان والو اللہ کی نشانیوں کو حلال نہ ٹھہرا لو یعنی بے حرمتی نہ کرو. اس سلسلے میں کیئرلیس مت رہو کیئرفل رہو اور حرمت والے مہینے کی خاص طور سے رسپیکٹ کرنا تعظیم کرنا ادب کرنا. جو مہینے حرمت والے ہیں ان مہینوں میں یوں تو ہمیشہ گناہوں سے بچنے کی کوشش میں لگے رہو. خاص طور سے وہ مہینے آئیں وہ تاریخیں آئیں وہ ہفتے آئیں وہ دن آئیں جن دنوں کو جن ہفتوں مہینوں کو اللہ تعالیٰ نے خاص عزت عطا فرمائی ہے ان مہینوں میں ان تاریخوں میں تو اور زیادہ احتیاط اور گناہوں سے بچنے کی کوشش. تو محرم شریف جو حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے لہذا ہمیں چاہیے کہ اس مہینے کی حرمت کا خیال رکھیں اور کسی ایسی حرکت میں نہ لگے نہ کریں نہ کرنے والوں کی سنگت اختیار کریں جس سے اس مہینے سے جو حرمتی ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سب کے بال بچوں کو توفیق خیر مرحمت کریں. اب جو آیت کریمہ میں نے پڑھی تھی خطبے کے بعد سورہ توبہ کی آیت کریمہ ہے اس کا ترجمہ کر کے آپ بات ختم کر لیتے ہیں اور اس کی روشنی میں انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے. اچھا اس سے پہلے تنقیدہ کے بات آتا ہے. تم اور آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے جو محبوب بندے ہیں برگزیدہ بندے ہیں انہوں نے اللہ کی راہ مال کو مال اپنی جان کا نذرانہ بھی دینے میں کسی طرح کی کوئی سوچا نہیں. مال کو مال جان بھی قربان کرنے کی اور دین کے خاطر دینے کی نوبت آئی وقت آیا تو اس سلسلے میں کوئی کوتاہی نہیں برتی بلکہ خوشی خوشی اللہ کی راہ میں مال بھی دیا اور جان کا موقع آیا تو کہیں. ایسے تمام محبوبان بارگاہ الہی کی ہے. بلکہ آپ اگر ہسٹری پڑھیں بزرگوں کی تاریخ پڑھیں خصوصاً مال کے اعتبار تو جتنے اولیاء کرام ہوئے جن کی سیرت ہمارے بعد کے اولیاء کرام اور تحریف پر لکھتے ان کی زندگی میں آپ جھانکے دیکھیں کہ انہوں نے زندگی میں جتنا مال ان کے پاس جائز حلال طریقے سے جتنا مال ان کے پاس آئے اس میں سے کتنا پرسنٹ پرسنل کاموں میں یوز کیا خاص اپنے نجی کاموں میں یوز کیا اور کتنا پرسنٹ انہوں نے اللہ کے دین میں. اس تعلق سے آپ جائزہ لیں گے تحقیق کریں گے تو اللہ کے محبوبوں کی نشان ملے کہ انہوں نے خاص اپنی نجی ضرورتوں میں جتنا پیسہ خرچ کیا اپنا کمایا ہوا
اس سے کہیں زیادہ اللہ کے دین کے لیے. اگر کسی بزرگ نے کسی ولی نے اپنے طور پر ان کے پاس زندگی میں حلال ظاہر مطلب 1 کروڑ روپیہ آیا تو آپ ان کی زندگی کی تاریخ پڑھیں گے, ان کی سیرت پڑھیں گے تو آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے. آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ 1 کروڑ میں سے مشکل سے انہوں نے 25% اپنی نجی ضرورتوں میں اپنے بال بچوں میں خرچ کیا ہوگا. باقی 75% انہوں نے اللہ کے دین کے لیے. تو تمام بزرگان دین اولیاء کرام کی نشان وہی ہے کہ مال کی بات جہاں تک ہے, مال کا وقت آیا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا تو اس نے دل کھول کر اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور ان کو ذرا بھی سلسلے میں ہچکچاہٹ نہیں. کبھی بھی موقع آ جاتا تو کچھ ہوتے کہ چلو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا موقع ہے, کچھ ہو کر سکتے. اور جان کا موقع آیا, جان کا نظرانہ دینے کا, اس میں بھی ہچکچاہٹ نہیں بلکہ خوشی کہ چلو اچھا ہوا یہ موقع بھی آیا کہ اللہ کی بارگاہ میں اس کے دین کی ترقی کے لیے, اعلان کلمۃ الحق کے لیے ہماری جان کا نظرانہ چاہیے تو کچھ جان لے کر آگے. سوال یہ کہ یہ کیسے, یہ جذبہ ہم لوگوں نے کیوں کہتے ہیں؟ تو والی بات نہیں کہ ہم لوگوں میں اس طرح کے جذبات کیوں پیدا ہیں. حالانکہ ہم لوگ بھی الحمدللہ نسبتاً ہم لوگ, ہمارا کام کوئی کنجوس بخیل ٹائپ کا نہیں. دین کے نام پر ہم لوگ بھی فرق کرتے ہیں. اتنا بڑا ادارہ چل رہا ہے, اتنی بڑی مسجد کی خدمت ہو رہی ہے, اتنی بڑی نئی مسجد کی تعمیر ہو رہی ہے. الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق دی تو ہم نے اپنا مال خرچ کیا. مگر ہم لوگ اپنا جائزہ لیں گے تو ہم لوگوں کا خرچ کرنا کم ہوتا ہے دین کے نام پر اور زیادہ ہوتا ہے اپنے نیچے. اپنی پرسنل چیزوں میں جتنا ہم خرچ کرتے ہیں اس کے مقابلے میں دین کے نام پر ہم کم خرچ کرتے ہیں. اور اللہ والے لوگ جو پہلے گزرے یا ابھی بھی کوئی ہیں اللہ والے ایسے اور ہیں, اللہ والے اللہ کے سچے بندے ہر زمانے میں ہیں, اس زمانے میں نہیں. اب دھیرے دھیرے درجات وہ نہیں رہا کہ جو پہلے کے بزرگان دین کے درجات تھے, کیونکہ قیامت سے قریب ہوتا جا رہا ہے زمانہ, علم اٹھتا جا رہا ہے, علماء اٹھتے جا رہے ہیں. جو عالم ربانی دنیا سے جاتے ہیں ان کی جگہ پر جو آتے ہیں ان کی شان کیوں نہیں رہتی, جو جانے والے ہیں کہیں آتی جا رہی ہے انحطاط. تو علماء کرام اور بزرگان دین اللہ کے محبوب اور سچے بندوں کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں ان کے پاس جتنا مال آیا حلال طریقے سے اس میں سے زیادہ تر انہوں نے دین کے لیے خرچ کیا اور کم اپنی پرسنل ضرورت میں. اور ہم لوگ اس سے الٹا ہیں کہ ہم لوگ زیادہ خرچ اپنی نجی ضرورتوں میں کرتے ہیں بلکہ اپنے نجی شوق میں کرتے ہیں. یہ ہمارا شوق ہے, یہ ہونا چاہیے. ضرورت بھر کرے تب بھی غنیمت ہے. آدمی ضرورت سے اوپر اٹھ کر شوق, ہمارا ارمان یہ ہے, ہمارا شوق یہ ہے, ہمارا دل یہ چاہتا کہ میں ایسا کریں اور اس ارمان کا, اس چاہنے کا, دل کی چاہت کا دین کو کوئی فائدہ نہیں ہے. اس چاہت کا ارمان کا جس میں وہ ہزاروں لاکھوں روپیہ لگا رہا ہے, اس ارمان کو پورا کرنے میں دین کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس کو اپنے طور پر کچھ سنتوشٹی اور سکون ملا کہ ہاں مزہ آ گیا, اس کے خرچ کرنے سے دین کو فائدہ نہیں. تو اس طرح کا خرچ ہم لوگ زیادہ کرتے ہیں اور دین کے نام پر جو خرچ کرتے ہیں کم کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کم کو زیادہ کرنا ہے اور اس زیادہ کو کم کرنے کی کوشش. تو بزرگان دین اولیاء کرام خوشی خوشی اللہ کی راہ میں بلا جھجک, بلکہ موقع آ جاتا, بلکہ موقع کے انتظار میں ہوتے تھے. کوئی ایسا موقع آتا کہ ہم نے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں نعمت عطا فرمائی ہے اسے خوشی خوشی ہم قربان کرتے تھے. اس موقع کے انتظار میں ہوتے تھے اور جب موقع آ جاتا تو خوشی خوشی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے, مالی نظرانہ دی, جانی نظرانہ دیتے. ایسا کیوں ہوتا اور ہم نے یہ کیسے کیوں نہیں, اس کی کیا ہے؟ اس کا جواب اس آیت کریمہ میں ہے. جو آیت کریمہ ہم نے کچھ دن پڑھی سورہ توبہ کی ایک مرتبہ پھر پڑھ لیتے ہیں, ترجمہ کر لیتے ہیں, پھر صلاۃ السلام پڑھتے ہیں اور تشریحاتی باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے بے شک ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں ان کا مال
اور ان کی جان، ان کے اموال، ان کی جانیں خرید لی۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کا مال اور ان کی جان دونوں خرید لی۔ کس کے بدلے میں خرید لیا؟ جنت کے بدلے۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کے اموال خرید لیے، ان کی جانیں خرید لی، اور بدلے میں کیا دیا؟ جنت۔ اس بدلے میں ان کے لیے جنت ہے، وہ جنت کے مالک مومنین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین سے مال خرید لیا، ان کی جان بھی خرید جنت کے بدلے۔ یقاتلون فی سبیل اللہ، یہ اللہ کی راہ میں قتال، فیقتلون ویقتلون، ان کی شان یہ ہے کہ اسلام کے دشمنوں کو قتل بھی کرتے ہیں اور خود شہید بھی ہوتے ہیں۔ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق وعدہ ہے، اس پر وعدہ الہی ہے اور حق اور سچ وعدہ، اور اس وعدے کا بیان اللہ تبارک و تعالیٰ نے انجیل میں دیا، توریت میں بھی فرمایا اور قرآن شریف میں بھی فرمایا۔ وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن۔ اس کے بعد کیا ہے؟ ومن اوفی بعہد اللہ ومن اوفی بعہدہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، اور اللہ سے زیادہ اپنا وعدہ پورا کرنے والا کون ہے؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ نے وعدہ کیا اور وہ وعدہ پورا نہ ہوا؟ یہ پاسبل ہی نہیں، ممکن ہی نہیں ہے۔ اس لیے کہ وعدہ کر کے اس کو پورا نہ کرنا یہ تو عیب ہے۔ انسان ایسا کرے تو انسان عیبی مانا جاتا ہے، پکا فرادی ہے، دھوکے باز ہے، وعدہ کر کے مکر گیا، یہ تو بندوں میں بھی عیب ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر عیب کے ساتھ ایفائے عدل، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اللہ کا وعدہ حق ہے، سچ ہے، اس کے خلاف ہونا پاسبل نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی صاف فرمایا کی جگہ ان اللہ لا یخلف الميعاد، اللہ تبارک و تعالیٰ وعدہ خلافی کے عیب کے پاس ہے۔ ومن اصدق من اللہ حدیثا، اور اللہ سے زیادہ سچی بات کسی کی ہوئی نہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے بہتر وعدہ کو پورا فرمانے والا کون ہے؟ کوئی نہیں۔ اور فرمایا فاستبشروا، تو اے ایمان والوں خوشی مناؤ، جشن خوشی مناؤ، ببیعکم الذی بایعتم بہ، اس بیع پر، یہ جو ڈیل ہوئی، جو بیع ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت تمہیں دی، اور جنت کس کے بدلے میں دی؟ دام تم سے کھا لیا، جان اور مال۔ تو اس بیع پر، اس خرید و فروخت پر تم جشن مناؤ، خوشی کا احترام۔ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو بیع تم نے کی ہے اس پر تم خوشی مناؤ۔ ذالک ھو الفوز العظیم، یہی وہ قدم آپ نے کہا ذالک ھو الفوز العظیم، یہی بہت بڑی کامیابی، جس نے اپنی جان اپنا مال اللہ کے حوالے کر دیا جنت کے بدلے، اور اس بیع پر، اس ڈیل پر، تفہیم کے لیے ہم لفظ ڈیل کا لفظ بول رہے ہیں، خوشی منا رہا ہے، خوش ہے، کہ پھر وہ بہت بڑی کامیابی۔ اور اس آیت کریمہ میں ایک مسئلہ کروں، بلکہ ایمان افروز بات، ہماری جان، ہمارا مال، مومنین کی جان اور مومنوں کا مال، یہ زیادہ عزت اور افضلیت فضیلت والا ہے یا جنت زیادہ فضیلت؟ کون زیادہ قیمتی؟ ایمان والوں کی جان اور مال زیادہ قیمتی ہے کہ جنت زیادہ قیمتی ہے؟ جنتی زبان بھی آ رہا ہوگا یا دل میں آ رہا ہوگا، لیکن بولنے ایسا نہ کہ بولنے سے کچھ اور نکل جائے، لیکن سب کے چہرے پر ذکر ہے کہ جنت بولنے کے لیے سلسلانے کے لیے۔ حقیقت یہ ہے، بزرگوں نے فرمایا کہ سچے ایمان والے کی جان، اس کا مال جنت سے افضل ہے، جنت سے زیادہ عزت ہے سچے ایمان والے کی جان کی اور اس کے مال کی۔ اور اس دعوے کو بھی اسی آیت کریمہ سے ہمارے بزرگوں نے ثابت فرمایا، اس کی دلیل کی یہی آیت کریمہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی سے کوئی چیز خریدتا ہے آدمی تو خریدار کا مزاج کیا ہوتا ہے؟ جس چیز کو زیادہ اہم سمجھتا ہے وہ لیتا ہے،
ہے، اور جو دیتا ہے وہ چیز بھی قیمتی ہوتی ہے، مگر جو لے رہا ہے وہ چیز جو دے رہا ہے اس سے زیادہ قیمتی ہوتی ہے۔ آپ 1 لاکھ روپیہ دے کے کچھ خرید رہے، چلیے موٹرسائیکل خرید لاکھ روپیہ دے کر، تو آپ کی نظر میں موٹر سائیکل زیادہ اہم ہے کہ لاکھ روپیہ ہے؟ کون زیادہ اہم ہے؟ موٹر سائیکل۔ تب نہ آپ اس کو دے کر اس کو لے رہے ہیں۔ اگر روپیہ زیادہ اہم ہوتا موٹر سائیکل سے تو آپ کبھی روپیہ دے کے موٹر سائیکل نہیں لیتے، لیکن روپیہ دے کر آپ موٹر سائیکل لے رہے ہیں، اس کا مطلب کہ روپیہ سے کہیں زیادہ اہم اور افضل آپ کے لیے کون ہے؟ موٹر سائیکل ہے۔ بلا تشبیہ و تمثیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت دی اور بندوں سے لیا کیا؟ جان اور مال۔ ایمان والوں کی جان اور مال کا سودا کیا جنت دے کر۔ اس سے سمجھ میں آیا کہ عند اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مومنوں کی جان اور مال جنت سے زیادہ اہمیت رکھنے والی ہے۔ تو مسلمان ایمان والا اپنی جان کی اور اپنے مال کی قدر و قیمت سمجھے۔ اگر سچا ایمان والا ہے اس کا مال حلال والا، اور سچے ایمان والے کا سارا مال حلال نہیں ہوتا۔ ایمان والے کا مال اور ایمان والے کی جان جنت سے زیادہ قیمتی نعمت ہے، جنت سے بڑی دولت ہے۔ اگر کسی کو اس بات کا احساس ہو جائے کہ جنت سے بھی زیادہ مہتو ہے، عزت ہے، رسپیکٹ ہے، اہمیت ہے ہماری جان اور ہمارے مال کی، اگر یہ خیال دل میں جاگ جائے تو کوئی ایمان والا پھر اپنی جان کو جہاں تہاں یوز کرے گا، اپنے مال کو جہاں تہاں یوز کرے گا نہیں۔ جب جنت سے بھی زیادہ اہم اور افضل سمجھے گا وہ اپنی جان کو، اپنے مال کو، اس کا مال جب بھی خرچ ہوگا، اس کی جان جب بھی استعمال میں آئے گی تو اللہ کی رضائی کے لیے آئے گی، رضائی الہی کے علاوہ کسی اور کام میں نہ وہ جان لگا دے گا نہ مال لگا دے گا۔ تو بزرگان دین کے نزدیک یہ بات تھی کہ ہماری جان، ہمارا مال اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے بدلے خرید لیا ہے، اور ہماری جان ہمارے مال کی اہمیت ہے۔ اور جب ہم یہ سودا کر چکے تو پھر سودا کر لینے کے بعد اس سامان کو دینے میں، ہینڈ اوور کرنے میں کسی طرح کی ہچکچاہٹ نہیں ہوتی۔ ایک بزرگ نے فرمایا کہ ایک شخص مطلب ایک گھوڑا بہت قیمتی گھوڑا پالا گیا، خریدا، اور دن رات اس کی سیوا میں رہتا ہے، ایک دم سمجھیے کہ سیوک بن کے دیا ہے۔ جب دیکھیے تو گھوڑے کی بات کرتا ہے، آرم لے جانا، چرانا، نہانا، دھوانا، یہ وہ سجا بنا کے رکھتا ہے، بہت محبت اس گھوڑے سے۔ اب ایک خریدار آیا، اس گھوڑے کو کوئی مانگے تو گھوڑے کو کیا، کوئی چھونے تو چھونا، پروفیشن ہاتھ سے چھو دیے، اس طرح کا جذباتی گھوڑے کے طرف اتنا پیار اس کو گھوڑے۔ مگر ایک آیا خریدار اور اس نے قیمت کچھ بڑھ کر کے، جتنی قیمت کا گھوڑا تھا اس سے کہیں زیادہ بڑھا چڑھا کے دام لگایا کہ اتنا نہیں ہوتے۔ یہ تیار ہو گئے، راضی ہو گئے، اور ٹھیک ہے تاکہ ہم آپ کو اس کی قیمت دے دیتے ہیں، لیکن ابھی رکھے رہیے گھوڑا اپنے گھر، ہم بعد میں آ کر دیں۔ لیکن بے ہو گئے، کبھی کو کھڑے چلا گیا دام میں۔ اب یہ گھوڑا والا جو ہے ویسی سیوا جیسے کرتا تھا گھوڑے کی اب کر رہا، لیکن پہلے جتنا خیال گھوڑے کا رکھتا تھا، جس طرح استعمال کرتا تھا، اس کی استعمال میں پہلے سے چینجنگ ہے، اس لیے کہ گھوڑا اس کا نہیں ہے۔ پہلے اگر اپنے بال بچوں کو دے بھی دیتا تو لے کے بابو گھوم کے آپ کھلا اس کو، اب وہ نہیں دے گا، کیوں؟ اس لیے کہ اب گھوڑا اس کا نہیں ہے، کسی دوسرے کا، وہ تو امانت ہے اس کے پاس، وہ جب آئے گا آ کے لے جائے۔ اور اگر اس کے دل نہیں آئے گا، آپ کو دکھا ہی دیا ہے، ایک ہفتہ چھوڑ کے دیا ہے، بڑھیا کے اس کو پھیر لیتے ہیں، جس کو وہ لے ہی جائے گا۔ اگر اس طرح کے جذبات کے ساتھ اس کو استعمال کر رہا ہے تو وہ دیانت دار نہیں ہے، پکا قائم ہے امانت میں خیانت کر رہا ہے۔ خیر بزرگوں نے فرمایا سمجھانے کے لیے وہ چلا گیا، گھوڑا کا دام دے کے کچھ دن کے بعد آیا گھوڑا لے جانے، تو جب لے جانے کے لیے وہ آیا تو یہ بھی دیانت دار تھا، گھوڑے کی حفاظت کرتا تھا، تو ہمارا ہے بھی نہیں، دوسرے کا تو اور زیادہ
सतर्कता के साथ उसकी हिफाजत करनी है। तो उस खरीदार को उसने घोड़ा दे ले जाइए आपकी खुशी। वो ले गया और ये देखता रहा जाता हुआ ले गया। अब उसके पड़ोसी ने देखा तो उसको हैरत हुई, ये घोड़े को तुम अपने माल बच्चों को भी छूने नहीं देते थे, इतना ज्यादा इसका ख्याल रखते थे, कोई मांगे तो देने को तैयार नहीं है, बड़का से बड़का कोई भी दूल्हा बनने वाला हाँ घोड़ा नहीं देंगे। इस तरह के जज्बात है तुम्हारे घोड़े। तुम्हारा घोड़ा लेके परमानेंटली हमेशा के लिए लेके जा रहा है, अब तुम हंसते मुस्कुराते दे रहे हो, ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि घोड़े का मुंह मांगा दाम जितने का घोड़ा था उससे कई गुना ज्यादा बढ़ चढ़ कर देने वाले ने दाम। वो घोड़ा हमारा अब नहीं है, अब वो अगर ले जा रहा है तो हम खुशी खुशी नहीं दे तो क्या करें, हम जो खुशी खुशी दे ही देना चाहिए। इसलिए उस घोड़े का दाम हमको मिल चुका है और दाम भी कई गुना ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर देने वाले ने दे दिया है, लिहाजा हम खुशी खुशी उसको दे रहे हैं। बताइए ऐसा आदमी खुशी खुशी घोड़ा को कुछ करेगा नहीं करेगा? उस घोड़े को उसके हवाले करने में उसको किसी तरह की शिकायत होगी नहीं, हर किस नहीं। बुजुर्गों ने समझाने के लिए मिसाल दे फरमाया कि यही हाल है मोमिनीन की जान और माल का। जब जान देने का मौका आता है तो मोमिन जान का नजराना भी पेश करने में हिचकिचाता नहीं है, माल देने का मौका आता है तो माल देने में भी हिचकिचाता नहीं है। इसलिए कि उसके दिल में ये बात होती है कि ये माल ये जान इसका दाम तो कई गुना ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर अल्लाह तबारक व तआला ने अपने करम से हमें अता फरमा दिया है। लिहाजा अब वो वही इसका पहले भी वही इसका मालिक था, अब भी वही इसका मालिक है। अब मालिक हमारा जान हमारी हमसे मांग रहा है, माल हमारा हमसे मांग रहा है, तो हमको किसी जनरेट की वजह से बुजुर्गान दीन औलियाए किराम की तारीफ हम पढ़ें तो जब भी ऐसा मौका आया कि दीन के नाम पर माल देना है तो किसी को लेना, जरा भी हिचकिचाहट नहीं की, बल्कि उन्होंने ये नहीं देखा कि हमारे पास माल कितना है, बल्कि ये देखा कि जो मांग रहा है माल की कुर्बानी कितना देने में और किस अदा से देने में वो उसकी रजा और खुशी देखकर उन्होंने अपना माल दे दिया। गज़वा तबूक के मौके से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ऐलान फरमाया चंदे का, ऐ सहाबाए किराम दीन को अब चंदे की जरूरत है, लाओ इकट्ठा करो, तो हमने और आपने सुन रखा है सारे सहाबाए किराम ने बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा लिया, बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि वो ऐसा मौका आया था जब हुजूर ने ऐलान फरमाया, उस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह हम जरा ठीक ठाक पोजीशन में थे माली एतबार से, तो हमारे दिल में आया कि हमेशा अबू बकर हमसे आगे बढ़ जाते हैं नेकियों में, आज हमारे पास माल ज्यादा है, खुशहाली है, आज हम अबू बकर से आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। चुनांचे उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने घर में जितना आता था माल दौलत सबको सबकी तनकीद की, आधा किया, आधा अपने घर में रख दिया अपने बाल बच्चों के लिए, और आधा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में लेकर आ दिया। सरकार ने पूछा मां अब सही चले अहली व अयाली, ऐ उमर इतना ज्यादा लेके आए हो, अपने बाल बच्चों के लिए क्या छोड़ा? आपने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह आधा ले आया हूँ दीन के लिए आपकी खिदमत में और आधा बाल बच्चों के लिए। उसके बाद हज़रत नबी अल्लाह तआला अन्हु खिदमत हुए, उनके घर में जो कुछ था दुनियावी एतबार से, दुनियावी माल के एतबार से उन दिनों में बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की पोजीशन बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी। ज़ाहिर है माल उनके पास उन दिनों उतना ज्यादा, कभी धन धना कभी कुछ वाली के अभी साथी गुजरता रहता है। तो हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खुशहाली के पीरियड में थे उस वक्त, और हज़रत बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दुनियावी ज़ाहिरी एतबार से उतना ज्यादा माल उनके पास उस वक्त नहीं था, मगर उन्होंने घर पे जो कुछ था सब झाड़ू बहारू दे के उठाकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में लेकर आ गए। और सरकार ने जब देखा तो सरकार ने तबस्सुम फरमाया, और हज़रत उमर के बाद हज़रत बकर सिद्दीक़ से भी हुजूर ने पूछा, मगर पूछने का अंदाज बदला। हज़रत उमर से क्या पूछा? माँ आप बताइए ये अहले अपने घर के लिए बाल बच्चों के लिए क्या छोड़ा? मगर हज़रत बकर सिद्दीक़ जब लेकर आए तो हुजूर ने पूछा अबू बकर अपने बाल बच्चों के लिए भी कुछ छोड़ा कि नहीं छोड़ा? हर अब कई तरह है ही अपने बाल बच्चों के लिए घर वालों के लिए कुछ छोड़ा कि नहीं छोड़ा? उधर क्या पूछा? अपने घर वालों के लिए क्या छोड़ा? और इसे कैसे पूछ रहे हैं? अपने घर वालों के लिए कुछ छोड़ा कि नहीं? दोनों के अंदाजे सवाल में समझ में आ रहा नहीं आ रहा?
تو اس سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اشارتاً ارشاد فرمایا، اپنی امت کو بتایا، صحابہ کو بتایا، کہے میرے صحابہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے افضلیت عطا فرمائی ہے، تم پر درجوں بلندی بخشی ہے، اس کی وجہ وہ ایمان ہے، وہ محبت رسول ہے، اس سے رسول ہے جو نہیں تو سارا کچھ لے کر آئے۔ حضور نے پوچھا اپنے بال بچوں کے لیے کچھ چھوڑا کہ نہیں؟ تو آپ نے اپنے بال بچوں کے لیے اللہ کے رسول اب کئی تو اللہ رسول، ہم نے اپنے بال بچوں کے لیے اللہ کو چھوڑا ہے، اس کے حدیث پروانوں کو چراغ ہے، بلبل کو پھول پر صدیق کے لیے ہے خدا اور رسول۔ یا رسول اللہ سب کچھ لے کر آ گیا اور گھر والوں کے لیے آپ کی محبت ہوتی ہے، اللہ کا فضل و کرم۔ تو جب دین کے نام پر دینے کی باری آئی تو اللہ کے محبوبوں نے، برگزیدہ بندوں نے اس طرح خوشی خوشی اللہ کی راہ میں اپنا مال پیش کیا اور جان کی نوبت آئی تو جان دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں کے نقش قدم پر ہم کو بھی چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو چیز جتنی زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ ہوتی ہے اس چیز میں اللہ تعالیٰ اتنی ہی برکت عطا کرتا ہے۔ یہ تو مشاہدے کتنی قربانی پہ دیکھیں، جو جانور جتنا زیادہ دبا ہوتا ہے ملتا جو نہیں ہوتا ہے۔ اگر 100 جانور کسی نے قربان کیا اور دوسرے دن پھر چاہ رہا ہے تو بھاؤ کرے مل جائے، ملتا ہے کہ نہیں؟ بکرا اور جو جانور قربان ہوتا ہے قربانی میں، اس کی نسل میں برکت ہی برکت ہے، بڑھتا ہی بڑھتا ہے۔ اس سال مسلمانوں نے پرہیز کیا تو بیچنے والوں کی حالت خراب ہو گئی، لینا والی اتنا زیادہ ہے کہ سنبھالے نہیں سمجھ رہا۔ یہ جو حلال جانوروں میں خصوصاً وہ جانور جو اللہ کی راہ میں قربان ہوتے ہیں، ان میں کثرت کیوں ہے، اتنا زیادہ وہ کیوں پائے جاتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جانور اللہ کی راہ میں قربان ہوتے ہیں، اور جو جانور قربان نہیں ہوتے ہیں ان کی تعداد دیکھیے آپ کتنی ہے، کتنا جانور تو اب لپت ہوتا جا رہا ہے، نیست و نابود ہوتا جا رہا ہے، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ مگر جو جانور قربانی میں قربان ہوتے ہیں ان کی تعداد دن بدن بڑھتی ہے، اور جس علاقے میں جتنا زیادہ جانور قربان ہوتا ہے، ابھی حاجی صاحب لوگ آئے ہیں حج کر کے، ان سے پوچھیے مینا میں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں جانور اور سب ذبح ہوتے ہیں۔ ذبح کے بعد اگر حاجی لوگ چاہیں کہ آؤ کرنا ہے تو اتنا اور جانور کتنا لاکھ ہو چکا ہے، اتنا لاکھ اسی وقت وہاں اویلیبل ہو۔ اتنی برکتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان جانوروں کی نسل میں کیوں رکھی؟ اس لیے کہ یہ جانور اللہ کی راہ میں قربان ہوا۔ بڑی ماں وہ بات فرمائی بزرگوں نے کہ دیکھو میدان کربلا میں واقع شہادت کے بعد ظہور میں مردوں میں لوٹنے والے کون تھے؟ حضرت امام زین العابدین تنہا لوٹے تھے، باقی سارے بھائی سارے اعزاء اقربا تو شہید ہو گئے تھے کربلا۔ مرد سنت میں حضرت امام زین العابدین کا پتہ ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تنہا امام زین العابدین کے توسط سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نسل میں کتنی برکت عطا فرمائی۔ دنیا کے جس کونے میں چلے جائیں آپ کو صحیح النسب آداب میں سے کوئی نہ کوئی سید سامنے نہیں، پوری دنیا میں سادات کرام تشریف کریں۔ ہم لوگ اپنے علاقے میں دیکھ لیں، ہم سے شریف سید صاحبان ہیں، اور جو بارگاہ میں ادھر کچرائیں کے کہاں ہو وہ بات ادھر بھی تو سید لوگ اور وہ ہمارے سید صاحبان ہو، تو جہاں چلے جائیے دنیا میں آپ سید صاحب ملیں گے۔ جبکہ تنہا لوٹے تھے امام زین العابدین، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے شہزادے کی نسل میں کتنی برکت عطا فرمائی کہ ساری دنیا میں سادات کرام جلوہ فروز نظر آتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس خاندان نے، اس نسل کے شہزادوں نے اللہ کی راہ میں جان کا نذرانہ دیا، قربانی کی اپنی جانیں۔ اس قربانی کی برکت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کی نسل پاک میں امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس میں بے شمار برکتیں ہیں۔ جو چیز اللہ کی راہ میں قربان ہوتی ہے زیادہ، جتنی زیادہ اللہ کی راہ میں قربان ہوتی ہے، چاہے جان ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں اتنا ہی زیادہ برکت عطا فرماتا ہے۔ آپ مشاہدے کے طور پر بھی اس کو محسوس کر سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا قرآن میں صحیح ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ اور زیادہ کوئی کام نہیں ہے، اس سے حل میں کچھ ہم لوگوں کو ذرا ایسا ہوتا ہے قربان
Thank you.